کہ قرآن حکیم نے اللہ نے فرمایا نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے نہ جاننے والو اگر تم جاننا چاہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اے نہ جاننے والو اگر تم جاننا چاہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اب اہل ذکر کون ہیں اس کا پتہ ہمیں اسی وقت چلے گا جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ذکر سے مراد کیا ہے۔ تو قرآن خود ہمیں بتاتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر سے مراد قرآن ہے، اور اہل ذکر سے مراد پھر کون ہوئے جی؟ قرآن والے۔ کون ہوئے؟ قرآن والے۔ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن معلی القرآن معلی، جہاں علی ہوں گے قرآن وہاں ہوگا، اور جہاں قرآن ہوگا علی بھی وہی ہوں گے۔ جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن ہوگا، اور جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوں گے۔ تو پتہ چلا اہل ذکر سے مراد ہے قرآن والے۔ اور قرآن کن کے پاس ہے؟ قرآن کن کے پاس ہے؟ جو محبت علی کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے پاس تو قرآن ہی نہیں ہے۔ قرآن ہم اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جہاں علی ہوں گے قرآن بھی وہی ہوگا، جہاں قرآن ہوگا علی وہی ہوں گے۔ پتہ چلا قرآن بھی اہل سنت کے پاس ہے، مولا علی بھی اہل سنت کے پاس ہے۔ اور اتنا جو علم اللہ نے عطا کیا یہ کیسے ملا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں، آپ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ جو اتنا علم ملا یہ کہاں سے ملا؟ مدارج النبوہ میں شیخ ایک محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا گیا نا، آخری غسل دیا گیا، تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ کچھ پانی کے قطرے نا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکوں مبارک پہ رہ گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان پانی کے قطروں کو اپنے لبوں سے اٹھایا اور اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم بس وہ پانی کے قطرے میرے حلق سے نیچے اترے اللہ نے میرے 14 طبق روشن فرما دیے، 14 طبق روشن فرما دیے۔